کئی صدیاں پہلے بغداد شہر اپنی رونق، تجارتی اہمیت اور امیر لوگوں کی وجہ سے مشہور تھا، لیکن اس شہر کی رونق میں ایک خاص کردار بھی شامل تھا، ایک چالاک چور جس کا نام علی تھا۔ علی نہ صرف ایک چور تھا بلکہ اپنی ذہانت، فطانت اور انصاف پسندی کے لیے جانا جاتا تھا۔ اس نے کبھی بھی کسی بے گناہ غریب یا مسکین کو نقصان نہیں پہنچایا تھا، بلکہ ہمیشہ ان لوگوں کو لوٹتا تھا جو ظالم اور لالچی ہوتے تھے۔ علی کے بارے میں بغداد کے بازاروں اور گلیوں میں کہانیاں مشہور تھیں۔ کچھ لوگ اسے بہادر سمجھتے تھے، کچھ اسے چالاک مگر نیک دل چور مانتے تھے، اور کچھ اسے بغداد کے امیروں کے لیے ایک عذاب سمجھتے تھے۔ بغداد میں رہنے والے عمرا، تاجر اور خاص کر دولت کے انبار لگانے والے عمر جیسے لوگ ہمیشہ اس کے خوف میں رہتے تھے۔ عمر بغداد کا ایک مشہور تاجر تھا جو صرف پیسوں کو اہمیت دیتا تھا اور اپنے ملازمین کو ان کی محنت کا مناسب معاوضہ دینے سے بھی گریز کرتا تھا۔ وہ اپنا سارا پیسہ محفوظ کمروں میں چھپانے کا ماہر تھا اور روزانہ اپنی دولت کا حساب کرتا تھا۔ عمر کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کے پاس بغداد کے تمام تاجروں سے زیادہ دولت ہے، مگر وہ کبھی بھی کسی کی مدد نہیں کرتا تھا اور ہمیشہ دولت جمع کرنے میں لگا رہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے پاس جتنی دولت آ سکے آ جائے اور وہ ہمیشہ اسے جمع کرتا رہے اور کسی کی مدد تک نہ کرے اور سارا خود ہی وہ حاصل کرے۔ ایک دن بغداد کے ایک غریب بوڑھے آدمی نے عمر سے قرض مانگا۔ وہ بہت ضرورت میں تھا اور اسے قرض چاہیے تھا۔ اسے کوئی اور نہ ملا، اس لیے اس نے عمر سے جا کے یہ التجا کی کہ وہ اسے کچھ دیر کے لیے قرض دے دے، لیکن عمر نے اسے نہایت بے دردی سے دھتکار دیا اور بے حد اسے مارا پیٹا۔ یہ واقعہ شہر میں مشہور ہو گیا اور علی کے کانوں تک بھی پہنچا۔ علی نے فیصلہ کیا کہ وہ اس مغرور اور بخیل تاجر کو سبق سکھائے گا تاکہ اسے اپنی دولت کی اصل قدر کا احساس ہو۔ رات کی تاریکی میں علی نے عمر کے محل کی طرف رخ کیا۔ اس نے اپنے آپ کو ایک فقیر کا بھیس دیا اور محل کے دروازے پر جا پہنچا۔ دروازے کے باہر پہرے دار تھے جنہیں عمر نے خاص طور پر علی سے بچنے کے لیے مقرر کیا تھا۔ علی نے اپنی ذہانت سے کام لیتے ہوئے ایک کہانی بنائی کہ وہ ایک مسافر ہے جسے رات گزارنے کے لیے جگہ چاہیے۔ محافظوں نے پہلے اسے اندر جانے کی اجازت دینے سے انکار کیا، لیکن علی نے انہیں اپنے لفظوں کے جال میں پھنسا لیا اور بالآخر اندر جانے میں کامیاب ہو گیا۔ محل کے اندر داخل ہونے کے بعد علی نے خزانے کا راستہ تلاش کرنا شروع کیا۔ کئی پیچیدہ راستے اور مضبوط دروازے تھے، مگر علی نے اپنی چالاکی سے ان سب کو پار کر لیا۔ آخر اس نے کافی پہلے بھی چوریاں کی ہیں، اس لیے وہ اس چوری میں ماہر ہے۔ جب وہ خزانے کے کمرے میں پہنچا تو اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہاں سونے کے ڈھیر، قیمتی زیورات اور نایاب جواہرات کا انبار لگا ہوا تھا۔ علی نے وہاں سے کچھ زیورات لیے اور باقی کو وہیں چھوڑ دیا تاکہ عمر کو ایک نرم سبق مل سکے۔ صبح ہونے پر جب عمر نے اپنے خزانے کا معائنہ کیا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ اسے معلوم ہوا کہ اس کے قیمتی زیورات اور کچھ سونے کے سکے غائب ہیں۔ عمر غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اسے یقین تھا کہ کوئی چور بڑی مہارت سے اس کے خزانے کی چوری کر کے لے گیا ہے۔ اس نے فوراً بغداد کے مشہور چوکیداروں اور محافظوں کو بلایا اور حکم دیا کہ کسی بھی قیمت پر اس چور کو ڈھونڈ نکالا جائے۔ وہ چور کو پکڑنے کے لیے دن رات کی حفاظت اور نگرانی مزید سخت کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ علی کو معلوم تھا کہ عمر ابھی بھی نہیں سدھرے گا اور اسے مزید ایک اور سبق سکھانا ہی پڑے گا، مگر اس نے صبر سے کام لیا اور موقع تلاش کیا کہ ایک بار پھر خزانے تک رسائی حاصل کر سکے۔ چند دن گزرے اور علی نے ایک نیا منصوبہ سوچا۔ اس بار اس نے عمر کو اس کے محل سے تھوڑی دیر کے لیے دور رکھنے کے لیے ایک چالاکی سے بڑا خط بھیجا۔ اس نے ایک جعلی خط لکھا جس میں یہ خبر دی کہ بغداد کے کسی پوشیدہ مقام پر ایک بہت بڑا اور نایاب خزانہ موجود ہے جو ابھی تک کسی کے ہاتھ نہیں آیا اور کسی کو اس کی خبر تک نہیں ہے۔ اس نے جان بوجھ کر اس خط میں خزانے کی ایسی تفصیل بیان کی جو عمر کے دل میں لالچ اور تجسس کو بھڑکا دے۔ علی کو یقین تھا کہ عمر کی دولت اور خزانے کے پیچھے کی جنونیت اسے اس مبینہ خزانے کی تلاش میں کھینچ لے جائے گی۔ عمر نے خط پڑھتے ہی اپنے خزانے کو ایک بار پھر مضبوطی سے مقفل کیا اور
محافظوں کو سخت نگرانی کا حکم دے کر خود رات کے اندھیرے میں بغداد سے باہر اس نئے خزانے کی تلاش میں نکل گیا۔ اسی دوران علی بابا نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور عمر کے محافظوں کو بے خبر کرنے کا منصوبہ بنایا۔ وہ خاموشی سے خزانے کے کمرے میں داخل ہو گیا اور بڑی مہارت سے قیمتی زیورات اور سونے کے سکوں کا ایک بڑا حصہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس بار اس نے زیادہ سونا چوری کیا تاکہ اب اس بار عمر کو مزید سبق مل سکے۔ اس بار علی نے سوچا کہ یہ دولت صرف اس کے کام کی نہیں بلکہ اس کا اصل مقصد بغداد کے غریب اور ضرورت مند لوگوں کی مدد کرنا ہونا چاہیے، کیونکہ عمر نے یہ مزدوروں کی کمائی لی ہے اور اسے ان کی مزدوری کے پیسے نہ دے کر اتنی زیادہ دولت جمع کی ہے۔ چنانچہ اس نے جو خزانہ چوری کیا تھا اس کا زیادہ تر حصہ بغداد کے لوگوں میں بانٹنے کا ارادہ کیا۔ وہ شہر کے مختلف علاقوں میں گیا اور غریبوں، یتیموں اور مسکینوں اور مزدوروں کو زیورات، سکے اور قیمتی اشیاء تقسیم کر دیں۔ علی کی اس سخاوت اور فیاضی نے پورے بغداد میں اس کی نیک نامی اور تعریف کو پھیلا دیا۔ لوگوں نے اسے ایک نیک دل شخص کے طور پر جانا جس نے ان کی مدد کے لیے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا۔ علی کو عوام کی مدد کر کے خوشی محسوس ہوئی اور اس نے تہیہ کیا کہ وہ ہمیشہ اپنی چالاکی اور ذہانت کو لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کرے گا، نہ کہ ذاتی مفاد کے لیے۔ جبکہ عمر اپنی ناکام خزانے کی تلاش کے بعد واپس اپنے محل آیا اور اپنے خزانے کو خالی پایا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی اور وہ بہت مایوس ہو گیا۔ اسے غصے کے ساتھ ساتھ شرمندگی کا بھی احساس ہوا۔ اسے اپنی بخل، لالچ اور بیجا خواہشات کا شدت سے احساس ہونے لگا۔ اس نے یہ بھی سوچا کہ کس طرح اس کی دولت اسے لوگوں کی نظروں میں ظالم اور خود غرض بنا رہی تھی۔ عمر نے اپنے رویے پر غور کیا اور عہد کیا کہ اب وہ اپنی دولت کا کچھ حصہ بغداد کے غریب لوگوں کی مدد کے لیے استعمال کرے گا اور اپنے ملازموں کو ان کی مزدوری اور ملازمت کے پیسے وقت پر دیا کرے گا۔ ساتھ ہی اس نے علی کو ایک پیغام بھجوایا جس میں اس نے اقرار کیا کہ علی نے اسے ایک قیمتی سبق سکھایا ہے اور وہ اس سبق کو کبھی بھی فراموش نہیں کرے گا۔ عمر نے یہ جان لیا کہ اصل خوشی اور سکون دولت میں نہیں بلکہ اسے دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال کرنے میں ہے۔ علی نے اپنی عقل و حکمت سے نہ صرف ایک ظالم اور لالچی تاجر کو سبق سکھایا بلکہ بغداد کے لوگوں کو بھی خوشی اور سکون فراہم کیا۔ دولت کی حقیقت یہ ہے کہ یہ تبھی حقیقی سکون اور خوشی کا ذریعہ بن سکتی ہے جب اسے عوام کی بھلائی اور مدد اور فلاح و بہبود کے لیے استعمال کیا جائے۔